تو یاد رکھو ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، کتنی قسم کے اعتراض، نبی کی سیرت پہ اعتراض، یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا، نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا، قرآن پہ اعتراض کرنے کا، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ آپ میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہ تو میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا۔ اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے، ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے، وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں، ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون سی ایسی چیز ہے وہ؟ کیا دلیل کیا ہے؟ وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم۔ خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے، ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہو، 10 آدمی، آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678، کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے، ترتیب سے نہیں، 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو، دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798، تیسرے کو بھی دے دیا 015798، چوتھے کو بھی دے دیا 015798، پانچویں کو بھی دے دیا 015798، سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا، اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے۔ اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا، جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا، آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ دمشق میں گئے اس کے پاس، وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی، ایک دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شام میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں 015798۔ آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو۔ پھر آپ شام پہنچے، پھر آپ مصر پہنچے، جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے، اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے، اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے۔ اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی، 2 نے کی ہوتی، 3 نے کی ہوتی، سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں، یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا، آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ 100 آدمیوں کو بٹھائیں، آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ، وہ دوسرے کو بتائے گا، وہ تیسرے کو بتائے گا، وہ چوتھے کو بتائے گا، 100ویں انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، کیا کریں یار، قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ 100ویں نمبر پہ جا کے تبدیل
ہو چکا ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا, ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا, وہ دوسرے کے کان میں, وہ تیسرے کے کان میں, چوتھے, اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے, پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے, چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے, اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی, چینج ہو جاتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا, انہوں نے یاد کیا, لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا, سیکھا, مختلف ملکوں میں پھیل گئے, ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. کوئی کوفہ میں چلا گیا, کوئی مدینہ میں رہا, کوئی مکہ چلا گیا, کوئی دمشق چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی آذربائیجان چلے گئے, کوئی افغانستان چلے گئے, کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں, پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا. پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں, ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا, کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو, کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا. تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں, دمشق میں, مصر میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں, 6666 کے قریب آیتیں ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئیں. اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, الحمد سے لے کے والناس تک. مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, یورپ میں بھی, ناروے میں بھی, جرمنی میں بھی. تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے, دنیا خود اس پہ ہنسے گی, بولیں گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی, اس میں تحریف ہو جاتی ہے. اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے. مصدقن کو کیا پڑھا؟ مصدقن. مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا, جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے باقاعدہ, یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے. سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ, تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے, میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں. تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے. 16 سال کا اتنا سا ماشاءاللہ, لیکن ہے بڑا تیز, ماشاءاللہ, اللہ نظر سے بچائے, ہے بڑا تیز. تو آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ. تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً روک دیا. اور یہ صرف آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. کوفہ میں, بصرہ میں, آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے. نمازوں میں اختلاف ہے, وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, وہ زور سے آمین, ہم آہستہ آمین, لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی. ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے. سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا. تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے. ایک بات. دوسری بات, اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبانیں اس کو وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا. ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے, مطلب میں. اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں. دلیل سمجھ رہے ہیں بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے, ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں, دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے. لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے ان لوگوں نے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا, میں نے اس کا فوراً جواب دیا. میں نے کہا اگر کسی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو, عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم ہے,
تو کیا آپ کو اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلبی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں ہے. وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی، جج صاحب یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون کی، اس شق کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے. تو کیا مطلب؟ قانون میں معنوی تحریف ہو گئی؟ کیا تحریف نہیں ہوئی ہے. اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں، یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے. تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے. تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے، یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں، تاکہ اس میں لچک رہے، لچک. اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے، دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے. تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں، دلائل پھر دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے. تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی. تو میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا. آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے، 20 ملکوں میں، 2-4 نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے. سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی، عام عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے. مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی. ایک مصری آیا وہ کہنے لگا اللہ اکبر. میں نے کہا اکبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکبر کو کیا بولتے ہیں؟ اکبر. سوڈان میں الگ ہے، شام میں الگ ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہیں. سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے، مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے، سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے پاکستان میں، اصل صرف کراچی میں ہی ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی، پنجاب میں بھی سمجھی جائے گی، بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی. ایبٹ آباد میں بھی بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی. پشاور میں بھی بولی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی. اور جہاں بھی چلے جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان پاکستان میں زندہ ہے، بولی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے. تو اسی طرح عربی 20 ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عربوں کا جو میڈیا ہے، عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے، اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے. عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا، لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے. یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا. جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا، مصر میں بھی، سوڈان میں بھی، لیبیا میں بھی، ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بتاؤ میرے بھائی، دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر. اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے. آپ عجیب حیران ہوں گے، عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا آج بھی وہی کہا جاتا ہے. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ ماء. آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ماء. 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض. ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے. یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے، مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے؟ تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں. تو یہ ہے وہ زبان. اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے، کتنی زبردست عظمت دی ہے. دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب
نہیں ہے. اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں بغیر سمجھے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. سمجھ کے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. دنیا میں اس سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. سنی جانے والی دنیا میں اس سے زیادہ ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جسے باوضو ہو کے لوگ پڑھتے ہوں. اس کتاب سے پہلے آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہو، نہاتے ہو، غسل کرتے ہو، وضو کرتے ہو، اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بہت مشکل ہے سمجھانا. کوئی ہے بتاؤ کھڑے ہو کر. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بعض دفعہ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کھڑے ہو کر بھی سن لیتے، سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی سن رہے ہیں. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. ہر لحاظ سے کسی کتاب کو پڑھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز سے، وہ ساری جہتیں ایک قرآن میں اللہ نے جمع کر دی. ایک چیز بس رہ گئی آخر میں جس کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں. یہ سب تو آپ کو پہلے سے پتا ہے. وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میں، ٹھیک ہے 100% عمل نہیں ہوتا، لیکن دوسری کتابوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا میں کسی کتاب کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا قرآن مجید کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ 100% نہیں ہیں، لیکن اگر کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے تو کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا، کسی کتاب کے اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے قرآن مجید کے ہیں. تو بھائی ایسا ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا، میں نے براہ راست سنا. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص گزرا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے، جیسے روحانی والوں کے 4-5 ہو ہی جاتے ہیں نا، ایسے ہی جھوٹے نبوت کے بھی 5-6 ہو جاتے ہیں. جیسے ابقری والوں کے ہو گئے بہت سارے، اب ایسے ہی ہو جاتا. وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں. تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو الو بنایا، 2-4 کرتب دکھائے، لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو، یہاں پٹیں گے نا، یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا، ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. 5-6 چیلے اور ہو گئے تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی. اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نے چیلے سے کہا. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اس رات کے وقت میں، صبح صادق کے وقت میں، سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں. میں اپنی نبوت کیا کرتا ہوں؟ واپس لے لیتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا چیلا جو رات کو سردی میں کھڑا ہو کر ہماری نبوت کا اعلان کرے. یہ سچے نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، جھوٹا نبی اتنا نہیں پنپ سکتا. جھوٹے کے قربانی دینے والے اتنے نہیں ہوتے واپس، اس سے پہلے کہ کوئی مار دے ہم کو. ٹھیک ہے، نبوت تو ہماری ویسے بھی مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے، اتنی قربانی کون دے گا ہمارے لیے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانی دی. مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ نے پناہ دی ہے، اس کو پروٹوکول دیا ہے، اس کے خلیفوں کو ویزے ملے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کو یہ ملی ہے. اگر برطانیہ عیسائی حکومت ہاتھ کھینچ لے
تو ان کی ساری خلافتیں دھڑام سے زمین پہ جا کے گریں گی۔ مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجا، یعنی نبی کے تقویت کے لیے۔ اب ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کے دین کو کمزور کرنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ریاستیں نا۔ تو مرزائیوں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو طاقت دینے کے لیے معاذ اللہ کس کو بھیجا؟ غلام احمد کو۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جو اسلام کو کمزور کرنے والی قوت تھی، یعنی طاقتور قوتیں تھیں، وہی قوتیں مرزا کو کیا کر رہی ہیں؟ طاقت دے رہی ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو پھر یعنی فائٹ کس سے کرنے کے لیے آئے تھے؟ لڑنے کس سے آئے تھے؟ طاقت کس سے دینی تھی؟ مرزائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غیر مسلموں سے معاہدے کیے نا صلح حدیبیہ میں۔ او بھائی وہ وقتی معاہدے کیے ہیں، ایسا تو نہیں کیا کہ انہیں کی کوئی گود میں جا کے بیٹھ جائے اور ہمیشہ کے لیے بس ان کا غلام بن جائے۔ برطانیہ قادیانیوں کو ویزے دیتا ہے اور ان کے سارے خلفاء کہاں چلتے ہیں؟ برطانوی سامراج کے نیچے چلتے ہیں، کیونکہ پیدا کس نے کیا تھا ان کو؟ برطانیہ نے کیا تھا ہندوستان میں۔ ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو برطانیہ نے پیدا کیا ہو تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ برطانیہ کرتا ہے۔ ظاہر سے 100 سال ہو گئے ابھی تک معاہدہ ہی چل رہا ہے۔ ابھی تک کیا چل رہا ہے؟ معاہدہ چل رہا ہے۔ تو سچے نبی کو اللہ تعالیٰ جب اس کی نبوت آتی اور آخری نبی ہوں تو اللہ ان کو طاقت اور قوت دیتے ہیں براہین قاطعہ سے، اور اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھوڑے عرصے میں دنیا پہ غالب کیا، کیسے، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کسی جھوٹی کتاب کو پوری دنیا میں اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں ملتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات سن کے ہندو بھی ڈر جایا کرتے تھے، ہندو بھی ہل جایا کرتے تھے۔ ایک اللہ نے روب ڈالا اس کتاب کا۔ تو اس لیے ہمت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو سنا کریں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ رمضان اور قرآن کو آپس میں مناسبت ہے۔ اللہ نے اسی رمضان میں یہ قرآن کو نازل کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے۔ تو خوب تراویح میں پابندی سے آیا کریں، دل جمعی سے آیا کریں۔ اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے پہلے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں جو قرآن پڑھا جائے گا، تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آئے۔ فائدہ تو جب ہی ہوگا نا جب سمجھ میں آئے گا، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پریشان نہ ہو۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے کہ یہ بندے صرف میرا کلام سننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور ایک فقہی مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کبھی تراویح میں کھڑے کھڑے تھک جائیں، کیونکہ آج کل لوگ چائے پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، تو گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں رہی۔ پہلے تو 90 میرے نانا 90 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے، لیکن آج کل حالت خراب ہو گئی ہے، تو چھوڑنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اور اگر شرم آ رہی ہو کہ میں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس کے کان میں کہیں کہ بیٹھنے کا دل تو تیرا بھی چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دل تو تمہارا بھی چاہ رہا ہے، تم شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے، ایسا کرو تم بھی بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ جاؤں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر تھک گئے اور نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، تو پھر بیٹھ کے بھی پورا ثواب ملے گا۔ تو چھوڑے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی چاہے بیٹھ کے پڑھ لیں، جتنی چاہے کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ آپ نے نماز شروع کی، کھڑے ہو کر درمیان میں خیال آئے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، پھر خیال ہے نہیں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جائیں، جب خیال آئے بیٹھ جائیں، جب خیال آئے کھڑے ہو جائیں۔ اور بیٹھ کے شروع کی پھر خیال آیا کھڑے ہو جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، ہر طرح سے جائز ہے، اور امام کے لیے بھی جائز ہے۔ میں نے ایسے بڑے علماء کے پیچھے تراویح پڑھی ہے جنہوں نے پوری تراویحیں بیٹھ کے پڑھائی ہیں۔ انک لا تہدی، آیتیں نازل ہوئی، من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہے۔ محبت الگ چیز ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی، کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی۔ ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں، عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور فرقواریت، ایک دوسرے پہ تان و تشنی، گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے. وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی، ایک نیند اور دوسرا ٹینشن جتنا ہو سکے. پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں. رہا مسئلہ نیند کا، اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں. نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح پڑے رہو کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری، سو رہے ہیں اٹھ ہی نہیں رہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے. جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے، اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے. زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی، پھٹو گے. جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں، فلاں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے، خبریں آتی رہتی ہیں، بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے، رگیں پھٹ رہی ہیں نا. تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو. سمجھ رہے ہو؟ اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں، وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی، اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے. تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لے تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے. ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے. ایک کام تو یہ. دوسرا، دن میں لازمی سوئیں. یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے، لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں، اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں. ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں، آپ کو نہیں لگ رہا کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں. دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ آپ رات 12 1 2 3 بجے تک فریش رہو گے، فٹ فاٹ، ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا. تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ. چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے. تو دوپہر کو لازمی سونا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے، بولو میں سوؤں گا، جاؤ جو مرضی کرنا. آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ جاؤ، اور موبائل بند کر دو. لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر چپ بھی کر دیا کرو. ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹ ہو گے نا، اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے، پھر گپ شپ شروع کر دے گا، بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو، آنکھ بند ہونے دو، اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے. آفس کا ٹائم ہے نا، باتیں کرنے کے لیے تو ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی باتیں، موبائل بند. شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے، بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، سونا ہے. دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو، اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے. کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے. تو گہری نیند ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو، بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ. اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی. البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یعنی مطلب کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا، تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے. ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ، لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے. تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے. اور رات کے وقت چائے نہ پیئیں، اس سے نیند خراب ہوتی ہے. کافی، چائے، گٹکے، پان، یہ سب نیند کو نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہمارے ایک دوست تھے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ. اور یاد رکھو نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے. 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی، اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے وہ 2 دن نہیں سو سکے، ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا، حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے. اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے، ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو، ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر. ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا، تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیگم سو رہی ہے، ٹھڈا مار کے اٹھایا چلو چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے، گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہے جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے، یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے
یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت. مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور, وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور, اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. سمجھایا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو, وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا, یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا یار کیا کتنی ہے میں معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں بھائی. نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا, تھوڑا واک کرو, اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد, ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق, ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے, اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں, تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہم نے, ابھی کیوں سو؟ ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ میدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن میدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اٹھ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو, انرجی کیا ہو جائے گی, اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی, فریش بھی ہوگے, پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر اگر تھک گئے, پھر غنودگی آنا شروع ہوئی, تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. لیٹ کے سونا, ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ, 4 گھنٹے بہت ہیں. گہری نیند میں 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں بس لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی, کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا, تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں, جو میں آپ کو فری پکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پکڑ میں بتا رہا ہوں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 3-4-24 گھنٹے میں آپ مشکل 5 گھنٹے سو گے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو. تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہیں, اٹھانا پڑتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ, کام بہت زیادہ تھا. تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے, کہیں بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا, چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھائی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ نہیں, وہ نہیں ہو سکتا, اس کو بچانا ہے, وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے آفیسر تھے, وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے, ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں, کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں, کروٹیں بدل رہی, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے, اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی, بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے. کیونکہ آخری بات, ہر بات آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں, ٹاپک تو مکمل ہو نا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں غروب آفتاب ہوتے ہی ڈڑبوں کے اندر گھستی ہیں, اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے
मुर्गा पहले उठता है क्योंकि वो नर है, उसको कम नींद चाहिए ना, आदमियों को नींद कम चाहिए होती है, लेडीज को ज्यादा। तो मुर्गा पहले उठ के अजाने देना शुरू कर देता है, भाई मैं उड़ गया हूं, ड्यूटी देना शुरू उसने। तभी हदीस में आता है मुर्गे को बुरा भला मत कहो, युअज़्ज़िनु लिस्सलाह, वो नमाज के लिए जगाता है। कैसे अल्लाह ने उसकी शेड्यूल, वो शुक्र है हमारे हथे, हमारी ट्रेनिंग में आता ना तो मुर्गा 11 बजे सो के उठ रहा होता, ठीक है। और मुर्गियां पौने 1 बजे, क्योंकि वो लेडीज हैं। कितनी अच्छी, क्योंकि उनको जो ऐसा होना ना, अल्लाह ने वो सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल कर दिए और इंसानों की दस्तक से उनको क्या कर दिया, आजाद। जैसे ही सूरज गुरूब होगा मुर्गियां डड़बों की तरफ जाएंगी, मुर्गा भी जाएगा, सारी दिन भर की शरारतों से तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, उसके बाद डड़बे की तरफ जाएगा और सर अपना जो है ना पर के अंदर देके एक टांग पे खड़ा होके सो जाए। सारे परिंदे यही करते हैं, कौवे भी यही करते हैं। फिर जैसे ही 4 बजेंगे, सुबह सादिक होगी, मुर्गे ने उठ के अजाने देना शुरू, कैसा फ्रेश, और मुर्गियां सूरज निकलते ही फड़फड़ाना, ऐसी चहकना शुरू करेंगी। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको दिन और रात का होश नहीं होता, कुत्ता और बिल्ली, इनके लिए दिन और रात क्या है, बराबर है, जब नींद आएगी सो जाएंगे, कोई शेड्यूल नहीं है। और कुछ जानवर ऐसे जो बिल्कुल उल्टे चलते हैं, वो उल्लू है, रात में जागता है और दिन में सोता है। इंसान, मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान पहली किस्म के हैवानात में से है कि जिनकी कुदरत ने सोने और जागने का शेड्यूल बनाया है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है और कुरान से भी ये साबित है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके जिस्म में अल्लाह ने घड़ियां लगाई हुई हैं जो दिन और रात का तायुन करती हैं। रात को आपके जिस्म में केमिकल खारिज होता है दिमाग में, जो इसका तकाजा करता है कि आप सो जाएं। अगर आप रात को नहीं सोएंगे आपको शुगर की बीमारी होगी। हमारे एक जानने वाले थे, शुगर के बचने की हर मुमकिन कोशिश की मगर फिर भी शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आप चूंकि रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए शुगर हुई। आप सर्च कर ले नेट पे जाके, आपको पता चलेगा कि रात को देर से सोने से क्या पैदा होता है। बिल्ली रात को देर से सोएगी, शुगर नहीं होगी, क्योंकि बिल्ली उन हैवानात में दाखिल नहीं है जिनका इंसान का शेड्यूल अल्लाह ने बनाया है। मेडिकल साइंस से भी और कुरान भी कहता है, इससे कुरान का भी बरहक होना साबित होता है कि जअल लकुमुल लैला लिबासा वन नहारा माशा, अल्लाह ने दिन कमाने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। और रात 12 बजे पीक पे होती है, हमने रात की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। हमारे यहाँ रात 3 बजे शुरू हो रही है। रात का मतलब ईशा का वक्त रात दाखिल हो गई और 12 बजे रात अपनी इंतहा पर होती है। लिहाजा डॉक्टर ये कहते हैं कि रात 12 बजे का टाइम गहरी नींद में गुजरना चाहिए। आधी रात 12 बजे हो चुकी होती है और हमारे यहाँ 12 बजे सोच रहे होते हैं अब क्या पकेगा घर में, हैं 12 बजे क्या कर रहे होते हैं, आज क्या पकेगा। मैं बताता हूं ना इधर कराची में हाल क्या हो गया है। मैंने एक दोस्त के साथ कहीं बाजार जाना था, कुछ चीज खरीदनी थी, तो मैं इंतजार कर रहा हूं, सुबह से इंतजार करते करते थक गया, फोन कर रहा हूं, उठा नहीं रहे। दोपहर 2 बजे फोन मिला उनको, 2 बजे उन्होंने कॉल उठाई, कह रहे मैं नाश्ता करके पहुंचा। 2 बजे दोपहर क्या हो रहा है, नाश्ता हो रहा है। तो अभी तो जवानी है, चल रहे हैं, थोड़ी देर में लुढ़कना शुरू, जो मर्जी कर लो और दिमाग अलग खराब होता है। तो रात 12 बजे, ठीक है ना, क्या कह रहा था मैं, नहीं मैं परिंदों की मिसाल दे रहा था। कुछ परिंदे ऐसे हैं, बल्कि अक्सर 99% परिंदे ऐसे ही हैं कि उनमें सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए हैं, तो इंसान भी उन्हीं में दाखिल है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें दिन और रात का कोई होश